یہ یزید کا انجام کیا ہوا؟ اس نے اتنا بڑا کام کیا، سمجھ آئی نا؟ امام علی مقام رضی اللہ عنہ آپ کے رفقا ان کے قتل کا حکم دیا، اور پھر بعد کے اندر جب قتل ہو گئے تو اس نے بڑی چالاکی اور مکاری کی کوشش کی کہ میں بتلاؤں کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، میں نے 7 وجوہات بیان کر کے بتایا کہ یزید قصوروار ہے۔ یہ تو دربار سجوا رہا تھا، یہ تو چھڑیاں مار رہا تھا، یہ تو خوشی کے شعر پڑھ رہا تھا، اور صرف یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال رہا تھا کہ مجھے بڑی تکلیف ہے۔ نہیں، اب اس نے کچھ نہیں کیا، قاتل نے امام حسین کو کچھ نہیں کہا، چونکہ علماء نے کہا حکم اس نے دیا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا؟ یزید اس کا انجام 2 روایتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے اس کے پیٹ کے اندر بیماری لگ گئی، آنتڑیاں گل گئیں، اور یہ آنتڑیاں گل کر نکلنا شروع ہو گئیں۔ وہی بات جو مدینے والوں کو تنگ کرے گا، جو عرب کو تنگ کرے گا اور بلا وجہ تنگ کرے گا، فرمایا اللہ اس کو ایسے گھول کے رکھ دے گا جیسے نمک کو پانی میں ڈالو تو وہ گھول کے رکھ دیا جاتا، اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ یہ یزید کی 39 سال عمر تھی، 39 سال۔ ہاں، یہ جسم کے اعتبار سے موٹا بھی تھا، لیکن ہوا کیا؟ اس بد نصیب کا جسم گھلنا شروع ہو گیا، اور ایسی بیماری لگی، توجہ میری طرف رکھیے گا، پانی مانگتا تھا، پانی جب نہیں ملتا تھا تب بھی چیختا تھا۔ علماء نے یہ لفظ نہ لکھے ہو، میں ذمہ دار ہوں، اور جب مل جاتا تھا تب زیادہ چیختا تھا۔ کیوں؟ جب یہ پیتا تھا تو کہتا تھا ہائے میرا سینہ پانی نے چیر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کہا خاندان رسول پہ بند کروائے گا نا تو تجھے بھی نصیب تو نہیں ہوگا نا، سمجھ آئی نا؟ جو جیسا ظلم کرتا ہے خدا اسے ویسا مزہ چکھاتا ہے، اور یہ تو معاملہ حسین کا تھا، یہ تو آل رسول کا معاملہ تھا۔ اب ہوا کیا؟ علماء نے یہ لفظ لکھے ہیں، غور سے سنیے۔ کہا اس کی آواز پتہ کیسی نکلتی تھی؟ فرمایا ایسی آواز سے چیختا تھا، لوگ ارد گرد کے پوچھتے تھے کیا اس گھر میں کوئی خنزیر ہے جو خنزیر کی آوازیں نکال رہا ہے؟ وہ کہتے تھے واقعی یہ خنزیر ہے، چونکہ یہ وہ خنزیر تھا جس نے حسین کے قتل کا حکم دیا ہوا تھا۔ یہ ہے اس کا گندا انجام۔ اور اگلی بات، جب یہ مرا نا خنزیر تو مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہتا ہے میری جگہ تم حکومت سنبھال لو۔ اس نے کہا تو میرا باپ ضرور ہے لیکن یہ تیرے تخت پر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا تیرے تخت کے اوپر حسین کا خون لگ گیا ہے، یہ داغ ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے تخت پر، میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس نے اپنی دونوں ٹانگیں اٹھا کے یوں زمین پر پٹکی کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا۔ اس نے کہا اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ذلت اور رسوائی اور دنیا و آخرت کی تباہی یہ تیرا مقدر ہے، تو ہمیشہ یہی عذاب میں گرفتار رہے گا اور میں تیری حکومت نہیں لے سکتا۔ اس نے کہا اس لیے کہ اس کے اوپر قتل حسین کا داغ لگ چکا ہے اور وہ تیری وجہ سے لگا ہے، اور لعنت و ملامت تیرے اوپر ہو رہی ہے، ایسی جگہ کو میں کبھی قبول نہیں کر سکتا۔ گرامی قدر حضرات، یہ بد نصیب تھوڑی دیر کے بعد مر گیا، اور اس کے قریب گھر والے بھی نہیں آئے، گھر والے بھی بھاگ گئے۔ وہ جو خادم تھے، جو پرانے چمچے تھے بغیرت، انہوں نے اٹھا کر گڑھے میں اس کو دفن کر دیا، اور بس جو اس کا حق ہے وہاں پہنچا، بس جو جہاں اس کا حق ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہاں پہنچا؟ سمجھ آئی نا؟ جنت کے سرداروں کو شہید کر کے جنت میں تو جا نہیں سکتا، تو پھر آپ کو پتہ یہ کہاں پہنچا؟ یہ لعنتی ازلی بدبخت اپنے ٹھکانہ اصلی کو پہنچا۔ اب ہوا کیا؟ توجہ میری طرف رکھیے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ روم کی ایک لڑکی تھی، یہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور اسے کہتا تھا کہ مجھ سے نا تنہائیوں میں آ کے ملا کرو۔ اس نے ایک دن کہا کہ جنگل میں آ جا، فلاں جگہ پہ میں آ رہی ہوں، تو وہاں پہ آ جا۔ وہ شراب اپنے ساتھ لے کے گئی، یہ دوسری روایت ہے۔ وہاں پر اس نے یزید کو بلایا اور اس نے اپنے گماشتوں کو کہا کہ میں صبح آ جاؤں گا۔ یہ جب وہاں پہنچا اس نے شراب پلائی، جب نشے میں دھت ہو گیا نا تو اس نے خنجر نکالا۔ اب دیکھو یار، جب اللہ بدلے لیتا ہے، ہائے ہائے ہائے، اس نے خنجر نکالا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لاش دیکھنے کے قابل نہ رہی۔ اور اس لڑکی نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا تو مجھے کہتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بڑی وفا کروں گا، میرے جیسا وفادار کوئی نہیں۔ اس نے کہا جہنم کے کتے،
रसूल पाक के नवासे से वफा ना कर सका तो मेरे साथ वफा कैसे करेगा? ये दो रिवायात हैं। ये वहां पर मर गया और कई दिनों कर कुत्ते, खिंजीर, चीलें इसकी लाश को नोचते रहे और इसके चमचे तलाश करते रहे। कहा भगाते हुए घोड़े जंगलों में पहुंचे तो देखा एक जगह कुत्ते जमा थे, तो उन्होंने देखा कि यहां कुछ लगता है। देखा तो इस यजीद की लाश को नोच रहे थे। इसको खींच कर एक गड्ढे में फेंक कर ये वापस आ गए। और याद रखो, उलमा ने लिखा है कि वहीं पर गड्ढा नहीं बनाया गया था, ये शहर दमिश्क के करीब एक जगह है, वहां पर इसको गड्ढे में फेंका गया। और वहां पर आजकल क्या है, आजकल ये मैं आपको बतला रहा हूं, चूंकि मैं तो वहां से होके आया हूं ना, मैंने देखा है इसकी कब्र जब तक वहां, अब वहां पर ना एक कारखाना है जिसके अंदर कांच के बर्तन बनते हैं, और आपको पता है कांच के बर्तन हूं वहां पर आग में पकाए जाते हैं, हमेशा आग जलती है। नीचे इसकी कब्र है और ऊपर आग जल रही है। और जब तक वो नहीं था तो इसकी कब्र के ऊपर ईंटें, रोड़े, वट्टे, लकड़ियां, जूते लोग मार के जाते थे कि ये वो खिंजीर है जिसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह के काफिले के साथ ये कुछ कत्ल करवाया था। इस वजह से उस पर वो काम होता था। वो इसके मुकद्दरों में हर चीज लिख दी गई, लेकिन आज ऊपर आग है और नीचे यजीद की कब्र बनी हुई है और कोई वहां रोकने वाला नहीं। मैंने कहा रोक भी कैसे सकते हैं, मालिकों ने बता दिया है जो जन्नत के सरदारों को ना पहचान सके, जा आग तो फिर उसको पहचान ही लेती है ना। समझ आई? ये यजीद का गंदा किरदार और ये यजीद का वो अंजाम और यजीद की ये कब्र है और जिसके ऊपर आज भी आग जल रही है। इसलिए लोगों कभी भी आले रसूल की दुश्मनी अपने दिल में ना रखना। और यहां यह भी सुन लो, असहाबे रसूल की भी मत रखना। सुकून आल के दुश्मन को भी नहीं है, सुकून असहाब के दुश्मन को भी नहीं। खुदा सबको बर्बाद कर देता है।